بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 25 ہے، جماعت اشتم، مضمون اردو کی۔ ہم غزل پڑھ رہے تھے میر تقی میر کی، اور اس کی ہم مشق کر رہے تھے، اور مشق کا سوال نمبر 1 الف ب جیم دال ہے ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم سوال نمبر 2 کریں گے، اور سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ لو بچوں، جملوں میں استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لفظ کا جو اصل معنی ہے وہ سامنے آ رہا ہو، ورنہ اگر ایسا معنی کر دیں گے کہ اس سے لفظ کا معنی اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ جملہ بیکار ہے اور اس کے آپ کو کوئی نمبر نہیں ملنے۔ جیسے پہلا لفظ ہے ہستی۔ ہستی کہتے ہیں ذات کو، تو انسان، اس کا جملہ ہم بنا لیں کہ انسان کی ہستی فنا بلکہ کہیں منتقل ہونے والی ہے، یا ہمیشہ رہنے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان کی ہستی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ حباب، حباب کس کو کہتے ہیں وہ بچوں؟ بلبلے کو کہتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ حباب پانی کی سطح پر وقتی ہوتے ہیں، حباب کا پانی کی سطح پر وقتی ہوتے ہیں۔ سراب، سراب کہتے کس کو ہیں؟ معنی تو اس کا کر لیا جاتا ہے دھوکہ، لیکن اصل اس کا معنی کیا ہے لغوی؟ وہ ہے صحرا کے اندر تالاب کی طرح چمکتی ہوئی ریت۔ تو معنی چونکہ ہم اس کا کرتے ہیں دھوکہ، تو سراب کا جملہ کیا بنے گا بچوں؟ کہ دور سے صحرا کو دیکھ کر، دور سے صحرا کو دیکھ کر یوں معلوم ہوا کہ پانی ہے، جب قریب جا کر دیکھا تو وہ سراب تھا۔ اوقات، اوقات، ایک اوقات وقت کی جمع ہے، اور یہ اوقات، اس اوقات کا معنی ہے اہمیت، وقت۔ اوقات، اپنے اوقات کو دیکھو، یعنی اپنے مقام، مرتبے اور اہمیت کو دیکھو۔ تو اوقات، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ کیا کہا شاعر نے کہ یہاں کے اوقات، آپ اس کو اگر نثر میں جملہ بنانا چاہو تو کہو گے کہ اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کے اوقات خواب کی سی ہے۔ اضطراب، اضطراب کہتے ہیں پریشانی کو، مضطرب ہونا، پریشان ہونا، اضطراب۔ تو اس کا جملہ اگر آپ غزل کے حوالے سے ہی بنائیں تو یوں بنا لیں کہ شاعر اپنے محبوبہ کے در پر بار بار جانے کے، شاعر کی حالت اب محبوبہ کے در پر بار بار جانے کی وجہ سے اضطراب کی سی ہے، یا شاعر بار بار محبوبہ کے در پر جانے کی وجہ سے اضطراب کی حالت میں مبتلا ہو گیا۔ خانہ خراب، بقول شاعر محبوب کے در پر بار بار جانے کے لیے آواز اسی خانہ خراب کی ہوتی ہے۔ نیم باز، آنکھ آدھی کھلی ہوئی، نیم باز آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، مستی کی وجہ سے، لیکن مستی کی کیفیت میں جو آدھی کھلی۔ آج میں نے ایک شراب نوش دیکھا کہ وہ نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مستی، بقول شاعر میرے محبوب کی ساری مستی شراب کی سی ہے، میرے محبوب کی ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو ہستی، ذات، انسان، حباب بلبلا، سراب دھوکہ، یا وہ ریت، چمکتی ہوئی ریت جو تالاب معلوم ہو۔ اوقات حیثیت، اضطراب پریشانی، خانہ خراب بددعائیہ کلمہ، نیم باز آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، مستی یعنی وہ کیفیت جو مدہوشی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کالم میں دیے گئے الفاظ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، کبھی تو موصوف صفت کا تعلق ہوتا ہے، کبھی مترادف ہونے کا تعلق ہوتا ہے، کبھی متضاد ہونے کا تعلق ہوتا ہے، اور کبھی معنی، الفاظ کا معنی ہونے کا تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہستی ہے، پہلے نمبر 1 پہ پہلے کالم میں الف میں ہستی ہے۔ اب دوسرے کالم میں آپ دیکھو تو خانہ خراب، شراب، گلاب، نیم باز، کباب، حباب، سراب اور اضطراب ہے۔ تو
ہم نے غزل میں یہ پڑھا تھا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، لہذا ہستی کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ حباب کے ساتھ۔ اور نمائش سراب کی سی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا، نمائش کے ساتھ سراب۔ اور پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس کو ملائیں گے گلاب کے ساتھ۔ آنکھیں دیکھیں، خانہ خراب، نیم باز، شراب، گلاب، نیم باز، تو آنکھیں کیا کہا تھا کہ نیم باز آنکھیں، تو آنکھیں نیم باز۔ حالت اضطراب، دل خانہ خراب، شراب، گلاب، نیم باز، کباب، حباب، سراب اور اضطراب۔ تو دل کے ساتھ کیا ملے گا بھی بچوں؟ خانہ خراب تو ملے گا آواز کے ساتھ، ہے نا، اور مستی ملے گی شراب کے ساتھ، تو دل اضطراب، مستی، شراب اور آواز خانہ خراب۔ یہ آپ کے 2 سوال ہو گئے، ایک جملوں والا اور دوسرا کالم ملانے والا۔ اور سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل مرکبات مرکب کی کون سی قسم ہیں؟ تو بھائی بچوں، مرکب اضافی بھی ہوتا ہے، مرکب توصیفی بھی ہوتا ہے، اور زیادہ جو مشہور ہیں، اور ایک مرکب عطفی بھی ہوتا ہے اور ایک مرکب منع صرف بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ چشم دل مرکب اضافی وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کاکی کے مذکور ہو، یا جب ہم اس کا مفہوم ادا کریں تو اس میں کاکی کے آئے۔ تو چشم دل کی آنکھ، تو پھر کون سا مرکب ہوگا؟ اضافی، کیونکہ جب ہم نے اس کا مفہوم بیان کیا تو اس میں کی آ گیا، اس کے لب میں کے مذکور ہے، تو یہ بھی مرکب اضافی۔ آتش غم کی آگ، آتش غم کی آگ، تو یہ بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اور اس کا در، اس میں کا مذکور ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ تو بھائی بچوں، یہ سارے کے سارے مرکب اضافی دیے، اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری جو غزل ہے اس میں مرکب اضافی ہی زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں، اور مذکر اور مؤنث 6 ہے کہ مذکر اور مؤنث الگ کریں، اور 7 ہے اعراب، اور نمبر 8 ہے متن کے مطابق درست لفظ چن کر مصرع مکمل کرنا۔ تو بھائی بچوں، یہ جو ہمارا سوال ہے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں، اس کو ذرا آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ مقطع کیا ہوتا ہے اور مطلع کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی غزل کا یا نظم کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، وہ مطلع ہوگا۔ اگر ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں پھر وہ مطلع نہیں ہوگا، وہ پہلا شعر ہی کہلائے گا۔ جس طرح اسی غزل میں آپ دیکھیں تو اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے جو قوافی تھے وہ حباب اور سراب، حباب اور سراب، اور اس کا ردیف ہے کی سی ہے۔ تو دونوں مصروں میں ہستی اپنی حباب کی سی ہے نا، اور یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ حباب اور سراب 2 قافیے بھی ذکر ہوئے، اور کی سی ہے جو ردیف ہے وہ بھی ذکر ہو گئے۔ تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ اس غزل کا پہلا شعر ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ مطلع ہے۔ اور مقطع کون سا شعر ہوتا ہے بھائی بچوں؟ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہو اور اس کے اندر شاعر اپنا تخلص بھی ذکر کر دے۔ تو ہماری غزل کا آخری شعر کیا ہے؟ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ جو میر ذکر کیا، یہ میر تک کی میر کا تخلص ہے۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شعراء اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یہاں پہ میر نے اپنا تخلص بھی ذکر کیا، اور یہ شعر غزل کا آخری شعر بھی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس غزل کا پہلا شعر اس کا مطلع ہے اور اس کا آخری شعر اس کا مقطع ہے۔ تو بھی بچوں، اس کے بعد سوال نمبر 6، اس میں مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے ہیں۔ تو
ہستی، حباب، نمائش، شراب، لب، بو، کباب، مستی اور شراب۔ اور میں نے مذکر اور مؤنث کے بارے میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ اردو میں مذکر اور مؤنث کے اگرچہ کچھ قواعد بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں جو انحصار کیا جاتا ہے وہ اہل زبان سے جو سنا، مذکر سنا تو مذکر استعمال کر رہے ہیں، مؤنث سنا تو مؤنث استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے بھی ان الفاظ کے بارے میں مذکر اور مؤنث ہونا اسی انداز میں طے کرنا ہے کہ ہمارے یہ کیسے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اہل زبان کے ہاں عام لوگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ ہستی مؤنث، کیونکہ ہستی اپنی کہا نا، حباب مذکر بلبلہ، نمائش مؤنث، شراب مذکر، لب مذکر، بو مؤنث، کباب مذکر اور مستی مؤنث، شراب مذکر۔ لو بھی بچوں، اب ہمارے 6 سوال اس مشق کے ہو گئے، اور 7ویں سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔